والدین خود کو کیسے بدلیں؟ جنت میں ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ حیرت سے اس کا سبب پوچھیں گے تو اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس نے اولاد کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ بچے کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے والدین کو خود بدلنا ہوگا۔ اسلام میں بھی یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی فکر کی جائے، پھر اپنے بچوں کی فکر کی جائے۔ خاندانی ازدواجی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جب کہیں بات کی جاتی ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم خود کو کیسے بدلیں۔ اس سوال کے جواب میں یہاں چند عملی اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سے آپ کو بدلنے کے لیے ایک مؤثر پلان مل سکے۔ آپ ماں ہیں یا باپ، اپنے خاندان کے لیے ہدف طے کیجئے۔ آپ اسی اگلے 20-30 برس یا 50 برس میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسانی ذہن ہدف کی پیروی کرتا ہے۔ آج تک کل میاں بیوی کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے شادی کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ شاید ایک رسم ہے جو نبھائی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب شادی کا بڑا مقصد ہی میاں بیوی کے ذہن میں نہیں ہوگا تو کس کے لیے کام کریں گے؟ پھر اس کا نتیجہ ایسی صورت میں سامنے آئے گا کہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں، بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے، ذہنی کشمکش اور رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مشہور زمانہ فکر فلسفی ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دی 7 ہیبٹس آف افیکٹو فیملیز میں ایک موضوع پر لکھا کہ اسے فیملی مشن اسٹیٹمنٹ کا نام دیا۔ اپنی فیملی کے اہداف کو تحریری شکل میں دینے سے انہیں حقیقت کا روپ دینے میں مدد ملتی ہے۔ اس عمل کے دوران نہ صرف اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے اہداف طے کا تعین ہوگا بلکہ اقدار بھی واضح کیے جائیں گے۔ یہ ایک جامع عمل ہے جسے سمجھ کر کرنا اور کر کے سمجھنا ہوگا۔ یہ کام پہلے مرحلے پر میاں بیوی اور شوہر کو انفرادی سطح پر کرنا ہوگا، پھر دونوں مل کر اپنے خاندان کا وژن طے کریں گے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ خاندان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت عطا کی ہے۔ جن لوگوں کا خاندان نہیں ہوتا یا دور ہوتا ہے ان سے اس نعمت کی قدر جانیے۔ اس شکر گزاری کے 2 طریقے ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک خاندان سے نوازا ہے۔ دوسری عملی طور پر اہل خانہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت اور ہفتے میں خاص کر چھٹی والے دن کچھ زیادہ وقت گزاریے۔ عموماً مرد اپنی ذمہ داری کو پیسہ کمانے کی حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ پیسہ یقیناً بہت ضروری شے ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ اس کو ضرورت کی حد تک ہی اہمیت دیں۔ آپ کے گھر والے زیادہ اہم ہیں۔ اس بات کا خیال کریں کہ گھر والوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خوشی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا بیوی اور بچوں کے ساتھ کھائیے اور پھر کچھ وقت گفتگو کرتے ہوئے گزاریے۔ بچوں کے سوالات کے جواب تحمل مزاجی سے دیں اور بچوں سے پوچھ لیجئے ان کا دن کیسا گزر رہا ہے، انہوں نے کیا نیا سیکھا وغیرہ۔ اکثر میاں بیوی سے ماں باپ بنتے ہیں تو اپنے تعلقات پر خاص توجہ نہیں دیتے۔ ان کی ترجیحات میں بچے ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ آپ ماں ہوں یا باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے درمیانی ازدواجی تعلقات کو مضبوط اور خوشگوار رکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ ماں باپ کا آپس میں پیار اور محبت ہے اور اسی
اور اسی سے بچے سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات آپ کے لیے خاصے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے سامنے آپس میں مل جل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، ہلکا پھلکا مذاق بھی گاہے بگاہے کر لیا کریں، لیکن اس کے لیے حصے مذاق کا خاص خیال رکھنا ہونا چاہیے۔ بہت ضروری کہ مذاق ایک دوسرے کی عزت مجروح نہ ہو رہی ہو، یہ مذاق دوسرے کے جذباتی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مل کر تفریح کے لیے بھی کہیں نکل جایا کریں۔ باہمی اور ہم آہنگی کے لیے روزانہ کسی وقت میں تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور مصالحت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ خوشگوار ماحول کے لیے بچوں کے سامنے پرخلوص انداز میں اپنے دوستانہ تعلق کا اظہار کریں۔ بچوں کے سامنے میاں بیوی کی ایک دوسرے پر کبھی تنقید نہ کریں۔ بچے جب کبھی آپ سے کوئی بات بھی کریں تو اس کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ عام طور پر بچے جواب کرتے ہیں تو جو بات کرتے ہیں والدین کی نظر میں ضروری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وہ اپنے اسکول میں گزرے ہوئے وقت کی داستان سنائیں گے تو اور پھر کھیل کود کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے۔ ظاہر ہے والدین کے نقطہ نظر سے یہ معاملات اہم نہیں ہوتے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچوں کے لیے یہ باتیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ والدین کے لیے اپنی روزمرہ گھریلو، دفتری یا مالی یا معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بچہ بات کرے تو اگر اسے ماں یا باپ کی جانب سے ٹوک دیا جائے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ اگر یہ عمل والدین کی جانب سے بار بار کیا جائے تو آگے چل کر بچے کی شخصیت بھی مجروح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اہم نہیں، جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہیں، تو بچے کی گفتگو کے وقت اپنا یہ کام چھوڑ کر ہمہ اس کی بات سنیں۔ بچے کو آپ جتنی توجہ اور دلچسپی سے اس کی بات کا جواب دیں گے، بچہ اتنا ہی خوش ہوگا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں سے گفتگو کا یہی طریقہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے بچے بڑے ہو کر بہت زیادہ پراعتماد بنتے ہیں۔ پانچواں، کھانا مل کر کھائیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 دن ضرور ایسے ہونے چاہیے جن سے والدین کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہوں۔ یہ بات سائنسی تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے ہیں، وہ بڑے ہو کر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان بچوں میں اپنی اس بات کہنا آتا ہے، زیادہ پراعتماد ہوتا ہے اور تعلیم میں اچھے گریڈ لیتے ہیں۔ اگر ایسے بچے غلط عادات میں بھی کم پڑتے ہیں، نیز دیگر نفسیاتی اور جذباتی مسائل بھی بہت کم گھیرتے ہیں۔ والدین خاص طور پر والد یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ گھر میں ایک دوسرے کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے تو یہ عمل لاشعوری طور پر یہ بازار کر رہا ہے کہ آپ کے لیے فیملی اہم نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے پاس غیر اہم کاموں کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، زیادہ سے نہ صحیح روزانہ نہ صحیح۔ اگر آپ بہت مصروف ہوتے ہیں تب بھی ہفتے میں کچھ دن تو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھانے کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے جذبات پر قابو کرنے کی تربیت دیجیے۔ اس کے لیے روزانہ باقاعدگی کا عمل تدابیر اختیار کیجیے۔ روزانہ کیونکہ بچوں کے جسمانی اور ذہنی صحت کا براہ راست تعلق ان کے اپنے جذبات کنٹرول کرنے کی اہلیت سے ہے، چنانچہ اس پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ یہ خوبی بچے کی کامیابی کے چند بڑے عوامل میں سے ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کے خاندانی رشتہ ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ یہ بات والدین کو اپنے عمل سے ثابت کرنی ہوگی کہ کیسے رشتے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کو رشتوں کی اہمیت سے بارے میں آگاہ کریں۔ ہمارے خاص کر کے بچے پڑھے لکھے گھرانوں میں اگر خاندان میں کوئی اہم تقریب یا
بیماری جاری ہے تو بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں تو بچوں کو ان کی تقریبات میں عیادت وغیرہ کے لیے نہیں لے جایا جاتا، یوں بچے میں یہ مزاج جنم لیتا ہے کہ اس کے لیے امتحان کے پاس ہونا ضروری ہے، رشتے کے مقابلے کم تر ہیں، پھر وہ بڑا ہو کر ہر معاملے میں رشتوں کو کم تر ہی دے رکھتا ہے، کاروبار زیادہ اہم ہے، رشتے ناطے کم تر ہیں، پیسہ زیادہ اہم ہے، رشتے ناطے بے وقت ہیں، میرے دوست یار زیادہ سے زیادہ اہم ہیں، چچا ماموں پھپھو خالہ وغیرہ تو پرانے وقتوں میں کے لوگ ہیں، اگر چاہیں یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل اس مزاج کو ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے اہم شے انسانیت ہے، اگر آپ کی تعلیم اور کاروبار سے بھی زیادہ یا پھر رشتے انسانیت اور رشتے دار ہیں تو رشتے داروں میں سب سے زیادہ اہم قریبی رشتہ دار ہیں، کی گئی حدیث شریف کا مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام افراد پر صدقہ کرنے کے مقابلے میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب 2 گنا کے ذریعے وسیلہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ عام مسکین پر صدقہ سے تو 1 گنا ہی ثواب پائے گا، لیکن اگر آپ کوئی شخص غریب یا رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو اسے 2 گنا اثر و ثواب ملے گا، ایک اجر تو صدقے کا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا۔ لیکن آج ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، خاندانی رشتہ داروں کو حقیقی زندگی میں سب سے کم تر سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ہر رشتے کی اہمیت اپنوں سے زیادہ ہے، اور اب معاملہ بڑھتے ماں باپ تک جا چکا ہے۔ اب اس بارے میں والدین کو زیادہ سوچنے کا اہتمام سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی حدود کو متعین کیجیے، گھر میں ڈسپلن کے لیے یہ سب سے بہت ضروری ہے، جیسے کسی ادارے میں باقاعدہ ضوابط ہوتے ہیں ایسے ہی گھر میں قوانین اور ضوابط ہونا بھی ضروری ہے، البتہ یہ قوانین جو بہتر ہوگا باپ اور ماں طے کریں گے، جبری اور غیر ضروری نہ ہو۔ جو ضابطے بھی طے کیے گئے ہیں ان کی منطق کوشش بچوں سے بیان کر دی جائے گی تاکہ ان میں یہ شعور بھی پیدا ہو جائے کہ یہ ضابطہ ہماری ہی بھلائی کے لیے طے کیا گیا ہے۔ جن بچوں میں میانہ روی ضابطے رکھے جاتے ہیں اور بچے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ضابطہ کیوں ہے تو گھر پر پروان چڑھنے والے بچے زیادہ پراعتماد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں آپسی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ابلاغ وسیع، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی اپنی ازدواجی زندگی میں ابتدائی میں مشترکہ مشورے سے قوانین اور اپنے بارے میں اپنے گھر کے لیے طے کر لیجیے۔ ضابطوں کا تعین کرتے ہوئے ماں کے لیے یہ بھی تعین ہو کہ بچوں کے لیے بھی، تاکہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم ساری سختیاں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اسلام میں خاندانی ضوابطوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تربیت دی جائے اور 10 برس کی عمر میں نماز پڑھنے کے لیے مناسب سختی کر کے اسے نماز کا پابند بنایا جائے۔ 10 برس کی عمر تک بچے کی اشیاء ضروریات الگ کر دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ پابندی اور ڈسپلن میں بہت فرق ہے۔ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے گھر کو چلانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ان کی نیند کی ضرورت پوری کی جائے، کیونکہ بچے کے لیے کافی نیند نہیں لیتے بچے، اس لیے درجہ ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دماغی نمو
نشوونما میں کمی ہوتی ہے، یادداشت میں بھی کمی اور بھولنے کی شکایت ہوتی ہے۔ موٹاپا، سستی اور کاموں میں سے بیزاری، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں ناکامی، جس سے پروان پن اور غصہ بڑھتا ہے۔ بچوں کی نیند پوری کرانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ابتدا ہی سے ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات طے کیے جائیں۔ پھر خاص طور پر بچوں کو جلد بستر جانے کا عادی بنایا جائے۔ ضروری حد تک سختی کرنی پڑے تو یہ کام ابتدا میں کر لیا گیا تو آگے چل کر بچوں کی صحت و بخشش عادت ہو جائے گی۔ یہ نیند کی کمی اور بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بچے ان سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کو سونے کا جو وقت طے کریں اس وقت کمرے کی روشنیاں بند کر دیں۔ کسی بچے کو اس وقت بعد میں کمرے میں روشنی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ نتیجے پر یہ جانیے کہ یہ طریقہ کار پر توجہ رکھیے۔ بچوں کا معاملے میں طریقہ کار ہی وہ شے ہے جو آپس میں بچوں کی تربیت کرے گا۔ یہی طریقہ کار آئندہ زندگی میں کامیاب ہونے سے ناکام ہونے کا ذریعہ ہے۔ معاملات زندگی میں بچوں کا معاملہ یہ سب سے مختلف ہے۔ ہمارے گھر میں اپنے آپ بچوں کے طریقہ کار پر نظر رکھیں، کیونکہ آپ جو طریقہ کار اپنے بچوں کے ساتھ روا رکھیں گے وہی طریقہ آپ کے بچے اختیار کریں گے اور پھر ان کے مطابق عادات پختہ ہو جائیں گی اور اسی کے مطابق نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے زیادہ وقت دیجیے۔ یقیناً پڑھائی بہت اہم ہے لیکن کھیل کود پڑھائی سے بھی اہم ہے۔ بچے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود سیکھتے ہیں کیونکہ بچے کھیل کود میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے کھیل کود سے سیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جن گھروں میں پڑھائی پر سختی کی جاتی ہے وہاں بچوں کے کھیل کود پر پابندی ہوتی ہے۔ ایسے بچے تخلیقاتی صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ بچے جو آزادی سے والدین کی روک ٹوک کے بغیر کھیلتے ہیں وہ بچے اپنے جسمانی، جذباتی اور ذہنی مسائل سے بہتر طور پر نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کھیل کود کرنے والے بچے زیادہ چیلنجبل ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بہتر طالب علم اور کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو اسے آزادی سے کھیل کود کا زیادہ وقت دیجیے۔ ٹی وی کا وقت کم سے کم رکھیے۔ بچوں کے مزاجی اور جو تحقیقات ہیں ان میں ایک مشترک یہ ہے کہ بچے کم ٹی وی دیکھیں، ان سے خوشی کا لیول زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ٹی وی زیادہ دیکھنے سے خوشی اور فرحت کے جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ 4000 سے زائد طلباء پر کیے گئے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ جن بچوں نے زیادہ ٹی وی دیکھا ان میں مجموعی طور پر ڈپریشن کی سطح زیادہ پائی گئی۔ بالفاظ دیگر خوش لوگ ٹی وی کم دیکھتے ہیں اور ٹی وی والے زیادہ دیکھنے میں زیادہ ناخوش ہوتے ہیں۔ بچوں کو ٹی وی سے دور کرنے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ والدین خود بھی ٹی وی کے اوقات کم کریں۔ اگر بچے بڑے ہو گئے تو اب یہ شعور آپ کو مل رہا ہے تو گھر میں اس حوالے سے والدین اپنے بچوں کو بٹھا کر مشورہ کریں کہ ٹی وی دیکھنے کا دورانیہ کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچوں کو جرنل بنوائیے۔ یوں بھی لکھنے کی عادت سب سے بہت کم ہوگی۔ اسکول سے دیا گیا ہوم ورک بچوں کی مجبوری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں گھر پر جرنل لکھنے کا عادی بنائیے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ سب جرنل لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر کامیاب لوگوں کے پاس کوئی تدبیر یا صورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بازار میں کاپی یا نوٹ بک خرید کر دیجیے، ان کے نام الگ الگ لکھوائیے۔ ایسی جگہ بچوں کو بازار سے کاپی یا نوٹ بک خرید کر دیجیے، ان کے نام الگ الگ لکھوائیے اور ایسی جگہ پر رکھیے جہاں آتے جاتے آپ
آپ کی نظر اس جنرل پر پڑتی ہے۔ دن میں گاہے بگاہے، شام کو ایک مرتبہ جنرل پر صبح جاگنے سے لے کر سونے تک تمام چیزوں کا کم از کم اہم چیزیں لکھیں، پھر پورے دن کی دو یا نعمتیں اس جرنل میں تحریر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، بچوں کو انتخاب کا موقع دیجیے، یوں بچوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اہلیت و پروان چڑھے گی۔ یہ جو بچے بچپن سے میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں، وہ بڑے ہو کر بڑے فیصلے کو بھی پورے اعتماد سے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ بچوں سے انتخاب کرا سکتے ہیں۔ چند مشورے حاضر ہیں۔ بچوں کا دن بھر کا شیڈول ترتیب کروائیے۔ بچوں سے پوچھیے کہ چھٹی والے دن گھر کا وہ کیا کھانا چاہتے ہیں۔ اگر گھومنے کا ارادہ ہے تو ان کی رائے سے مقام کا تعین کیجیے۔ بچے کو سزا دینی ہے تب بھی ان سے پوچھ کر لیجیے جو وہ کون سی سزا کو ترجیح دیں گے۔ مضامین کے انتخاب کے وقت ان سے گروپ کا انتخاب خود کرنے دیجیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جن بچوں کو اپنے گھر میں ان کے والدین کی طرف سے انتخاب کا موقع ملتا ہے، وہ اسکول میں دوسرے بچوں سے 25 سے 30% بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ بچوں جو بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے انتخاب میں آزادی بھی بڑھاتے جائیے۔ یہاں ان پر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ انتخاب میں آزادی کے باوجود اپنی حدود میں رہیں۔ خود انتخاب کرنے والے بچے زیادہ کامیاب اور زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انتخاب پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ غلط نتائج حاصل کریں تو تب بھی ان کے ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں ماں یا باپ آپس میں آئے دن لڑتے جھگڑتے ہیں، اس گھر میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہت کم ہوتی ہے، وہ نشے وغیرہ کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، ان کے جذباتی مسائل بھی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر زندگی میں جلد پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اور اسے آپ کا کوئی طالب علم بہت زیادہ پریشان ہے تو پڑھائی میں پیچھے ہے، تو آپ اس کے گھر کے حالات معاملات معلوم کر کے دیکھ لیجئے۔ اسے پتہ چلے گا کہ ماں یا باپ آئے دن آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اس پر بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی لڑائی کا سبب کوئی بڑا نہیں ہوتا، روزمرہ کی معمول چیزیں ہی ہوتی ہیں، جیسے کھانا وقت پر کیوں نہیں ملا، گرم کیوں نہیں ہے، کھانے میں نمک کم یا زیادہ، مرچ کم زیادہ، میرے کپڑے کیوں استری نہیں کیے وغیرہ۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹے چھوٹے ناچاکیاں اور بڑے بچوں کے گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ نتیجہ بچے پر مردگی کا شکار ہو کر اپنے مسائل میں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ذمہ داریوں کے بھاگتے ہیں، اور پھر افراد کے لیے غیر مناسب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ میاں ہیں یا بیوی، آپ کے پاس دونوں کے درمیان گھریلو بدگمانیاں اور اکثر جنم لیتی رہتی ہیں، اور تو پہلے اپنے رویے اور برتاؤ کی نظر ثانی کریں۔ اپنے شریک حیات سے توقع کے بعد کیجیے، پہلے خود کو بدلیں۔ خاص کر کے شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہی ہے جو شخص اخلاق کا اچھا ہو۔ جو تم میں سے بہترین ہو وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والیوں کا حق بہتر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کے باوجود آپ کے اختلافات کم نہیں ہو پا رہے تو کسی ماہر میرج کاؤنسلر سے مشورہ کیجیے۔ یہاں آپ کے رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کا قطعاً نہیں دوں گا، کیونکہ یہ کثرت سے دیکھنے کو ملا ہے۔ گھریلو مسائل کے لیے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ جو شوہر اپنے گھر والوں کے اور شوہر کی حمایت کرتے ہیں، جو شوہر کے گھر والوں سے تو شوہر کے گھر والے شوہر کی حمایت کرتے تو بیوی اپنے خاندان والے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا بے قصور ٹھہراتے ہیں۔ یوں مسائل کا حل تو کیا ہوگا، مزید بڑھتے ہیں۔ اب خلوص وہ بہت کم رہ گیا ہے، اس کے لیے ماہر مشورہ کرنے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اسے آپ کے گھر کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس لیے وہ صرف وہی مشورہ دے گا جو آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو سکے۔ اپنے بچوں کو گھر والوں، محلے داروں اور دیگر افراد کی خدمت پر لگائیے۔ وہ دوسروں کے کام کر دیں اور حوصلہ افزائی کی تعریف کیجیے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب مسجد میں جایا کرتے تو محلے میں دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ لیا کرتے تھے، آیا بازار سے تو کوئی کام نہیں ہے؟ ہم نے محلے داری میں ختم کر دی ہے۔ حالانکہ
محلے داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل مجھے ہم ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ ہماری جائیداد بھی انہیں وراثت بنا دے گی۔ بچے کے بارے میں یہ سوچیے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، اب یہی عمر تربیت کی ہے۔ بچہ ابھی خدمت کرے گا تو آئندہ بھی خدمت کا جذبہ بڑھے گا۔ عبدالستار ایدھی مرحوم زمانہ دنیا کے سب سے بڑے خدمتگار اور دنیا کے خدمتگار اس لیے بن گئے کہ یہ بقول انہی کے ہیں۔ ان کے لوگ اسکول جاتے ہوئے انہیں 2 سکے دیتی ہیں، اور اگر ایک خرچ کے لیے اور دوسرا ضرورت مند کے لیے۔ جو والدین اپنے بچوں کے دوسروں کی خدمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ بچے زیادہ پر اعتماد اور خوش ہوتے ہیں۔ محققین کے مطابق دوسروں کی خدمت سے انسان کے اندر اپنی زندگی کے بارے میں مفہوم اور بامقصد ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو انسان کی سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مارک ہولڈر نے 2008 میں سے 12 برس کے بچوں پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بچوں کے والدین انہیں تحفہ دے کر ان سے کہتے ہیں کہ وہ یہ تحفہ اپنے دوسرے بچوں کو دیں، تو ایسے بچے تحفہ دینے کے لیے زیادہ تحفہ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تحقیق جو 3 سے 5 برس کے بچوں پر کی گئی، اس سے بھی یہ نتائج سامنے آئے کہ اس لیے بچوں کو حوصلہ افزائی کیجیے جو دوسروں میں بانٹتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ آپ کی جانب آپ کے جسمانی خدمت میں سب سے زیادہ آپ کو کسی کو دے سکتے ہیں۔ بچوں پر غصہ اور تشدد بالکل پرہیز کریں۔ غصہ کم ہو یا زیادہ، ہر طرح سے بچے کی شخصیت پر نمو اور مستقبل کے لیے زہر قاتل ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب کسی بچے پر غصہ کیا جاتا ہے تو سوچنے کی قوت جامد ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب والدین غصہ کر کے چاہتے ہیں کہ بچہ جلد از جلد کر ڈالے گا، تو اسے کیا کہا گیا غصے اور تشدد کے لیے بچوں کو ماحول میدان جنگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، یہ شخصیت مرجھا جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچوں پر زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کا اپنی اس عادت کو بدل لینا آپ کے بچوں میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے لیے درج ذیل اقدامات سے مدد دے سکتے ہیں۔ روزانہ 10 منٹ مائنڈ فلنگ مراقبہ کے لیے معمول بنائیے، اور اس سے اپنے آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کی عادت پختہ ہوگی۔ بچوں کو جب بھی ملے اپنے چہرے پر غصہ کی بجائے مسکراہٹ سے جاری رکھیے۔ اپنے دفتری پریشانیوں اور الجھنوں کو دفترگی میں چھوڑ کر آئیے۔ غصے اور ناراضگی کے درمیان فرق سمجھیے۔ غصہ برا اور ناراضگی مفید ہے۔ ناراضگی بچے کی اخلاقی اور شخصیت تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس سے کسی بات پر ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کا احساس ہو جاتا ہے اس نے کچھ غلط کیا، لہذا آئندہ وہ احترام سے عمل سے زیادہ اعتراض کرتا ہے۔ لیکن غصہ بعض اوقات بچے کو ضد پر اکساتا ہے کہ بچہ پھر وہی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پر غصہ ہوئے یا مار پیٹ کی ہے۔ آپ اپنے شریک حیات کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کیجیے تاکہ بچے بھی معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ مثبت نفسیات کے بانی ڈاکٹر مارٹن سلمیکس کے مطابق بچوں میں درمیانی خوشی کا بنیادی عوامل اس معافی اور درگزر کرنے کا جوہر ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خطائیں معاف نہیں کرتے وہ زیادہ ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ جن والدین کو اور بچوں کو درگزر کرنے کی خوبی ہوتی ہے وہ ماضی میں منفی اثرات کو مثبت جذبات میں بدلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یوں ان کے
اندر خوشی اور اطمینان بڑھتا ہے۔ پچھلی باتیں بار بار دہرانے کی عادت کو ختم کیجیے۔ یہی دوسرا کہ پرانی باتیں وقتاً فوقتاً لے نہ کر بیٹھ جائیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وقت گزرنے کے بعد اس کا تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے مزاج بدلتا ہے اور بچوں میں بھی یہی مزاج پختہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جس نے جو کیا وہ ماضی کا قصہ تھا۔ اب حال کی بات کیجیے۔ معافی اور درگزر کے بارے میں اسلامی فضائل پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص کسی کا قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جب یہ معافی اور درگزر کے فضائل بتائیں گے تو ان کا بدلہ لینے کا جذبہ مانت پڑے گا اور درگزر کرنے کا ارادہ پروان چڑھے گا۔ بچوں کے سامنے اپنے ماتحتوں خادموں وغیرہ کے ڈانٹنے سے باز رہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو معاف نہ کریں۔ یہ بچوں سے چاہیں ان کے درمیان درگزر کا مزاج تشکیل دیجیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ بچے لاشعوری طور پر اپنے بچوں سے کریں۔ بچوں میں مثبت عادت ڈالیے، مثبت سوچ ڈالیے۔ مثبت سوچ کی ضرورت و اہمیت تو آج کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ بچوں کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر سلیمی کا کہنا ہے، جو بچے مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ پر امید ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں اور خوش زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں میں مثبت سوچ پروان چڑھانے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے درج مشوروں کا عمل کرنا مؤثر ہوگا۔ ماں ہو یا باپ، اپنے اندر مثبت سوچ اور رویہ تشکیل دیجیے۔ شکوے اور شکایت چھوڑ دیجیے، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں محلوں والوں کے لیے عملی طور پر بالکل ہی ترک کر دیں۔ کسی کی غیبت یا برائی چھوڑ دیں، لوگوں کا صرف اچھائی دیکھیے۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کیجیے، انہیں یہ بھی ترغیب دیجیے کہ گھر میں اپنے بھائی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کیجیے۔ بچوں کو بتائیے کہ ان کے سامنے جو مسئلہ اور رکاوٹیں آتے ہیں انہیں آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ زندگی کے چیلنجز ہی آدمی کو مضبوط کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے زندگی کے واقعات بیان کیجیے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہلکی پھلکی گپ شپ کرنے کے لیے وقت کا تعین کریں گے۔ چلتے ہوئے آپ کے لیے یہ کام آسان کیے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مارشل ڈیوک، ڈاکٹر بوبن فیوشنگ نے والدین کے ماضی کے بارے میں 20 ایسے سوالات مرتب کیے ہیں جن کے جواب ان کے بچوں کو معلوم ہونے چاہئیں۔ یہ 20 سوالات اس کتاب کی تحریر بعنوان 20 باتیں آپ کے بارے میں جو آپ کے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے میں جمع کر دیے ہیں۔ اچھا، انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے 20 باتیں آپ کے بارے میں جو آپ کے بچے کو معلوم ہونی چاہیے، جو یہاں پہ ابھی بات ہوئی ہے، جس کی ڈاکٹر مارشل ڈیوک اور ڈاکٹر روبن فیوش نے والدین کے ماضی کے بارے میں 20 ایسے مرکبات کیے تھے۔ اچھا، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمیں بتائیے۔ اگر اس میں ہماری کوئی غلطی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے۔ اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے تاکہ مجھے تھوڑی سی موٹیویشن مل سکے۔